پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے 28 مئی کو مینار پاکستان میں ہونے والی تکبیر کانفرنس کے حوالے سے آج مقامی ہوٹل میں صدر خالد مسعود سندھو نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم دنیا میں صرف اور صرف زندہ ایٹمی پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ادروائز دنیا ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جن ملکوں نے کمپرومائز کیا یا انہوں نے اپنے دفاعی تنصیبات کے معائنے کرائے، آپ کی عراق آپ کے سامنے ہے، لیبیا آپ کے سامنے ہے، باقی ممالک آپ کے سامنے ہے کہ پہلے وہ جہاں سے لوگ لیبیا میں مزدوری کرنے جاتے تھے، لیکن جب وہ وقت بدلا تو اس وقت وہ بیچارے دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ معاشی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے بڑے لوگوں نے اس وقت جو حکومت میں تھے یا رہے، انہوں نے ایک سازش کے تحت اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو کمزور کیا تاکہ اس ملک کو کمزور کیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ اپنے حوالے سے کبھی پریشر مانگمنٹ کی، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی پریشر رہا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں قرضے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے وسائل سے اپنا ملک چلا سکتے ہیں، صرف شرط ایک ہے کہ ہم غیر ضروری اخراجات کو ختم کر دیں اور کرپشن ملک کو لوٹ کے ملک کا پیسہ باہر لے جایا جاتا ہے، اس کا تو حل سدبال کر دیا جائے۔ انتہائی اس وقت ملک جو ہے وہ بڑے کشیدگی حالت میں، اس حوالے سے ہم نے 9 مئی سے پہلے بھی ہم نے سب پارٹیز کے پاس گئے، اس سے ریکویسٹ کی کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں۔ ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں اس کا نام صرف ڈائلیگ ہے، ڈائلیگ اگر ڈیموکریسی سے نکال دیا جائے تو ڈیموکریسی نہیں رہتی، وہ صرف فاشزم ہوتی ہے، عملیت ہوتی ہے، یا اور سسٹم آف گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہو، اس ملک کو جانے کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے، اس عوام کی ترقی کے لیے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ 9 مئی کا واقعہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو لوگ حکومتوں کی طرف جاتے ہیں، لوگ گورنر اس کی طرف جاتے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں، وزیر اعظم اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک پہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ معاملہ کیا گیا۔ ہم آج اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ آپ 28 میں تکبیر کانفرنس میں تشریف لائیے، شرکت کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم انشاءاللہ عزیز اس دن اس پاکستانی عوام کی مدد سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ پاکستانی عوام کسی بھی صورت میں ایٹمی اثاثہ جات پہ